بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ جو بندہ اللہ کے لیے بہت قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور مشکلات اللہ کے انبیاء کرام پر آئیں، اس کے بعد صحابہ تابعین پر آزمائشیں آئیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں پر مصائب آئیں، لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار و محبت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں آواز سنائی گئی کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں سب سے پیاری چیز کو قربان کر دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میں ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز قربان کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ سب اونٹ قربان کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب دوسری رات کو سوئے تو پھر وہی خواب آتا ہے کہ سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اب آپ اس وقت بیدار ہوئے، سوچنے لگے مجھے سب سے پیارا میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں جب یہ سوال آیا کہ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں یا نہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں کل اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے اسماعیل کو آج اچھا لباس پہناؤ، اس کو اچھے طریقے سے تیار کرو۔ میں نے آج اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت میں لے کر جانا ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا یہ سب سن کر بہت خوش ہوئیں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے خوشی خوشی سے اپنے بیٹے کو تیار کر کے اپنے شوہر کے حوالے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کر چل پڑے کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا۔ شیطان نے حضرت حاجرہ سے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ فرمانے لگی میں اپنے شوہر کی نیت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ حاجرہ کا جواب سن کر شیطان کہنے لگا کہ ابراہیم نے اللہ کی طرف سے جو خواب دیکھا ہے وہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے شیطان سے کہا کہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو اللہ کی راہ میں قربان کرتی۔ اس طرح شیطان حضرت حاجرہ کی بات سن کر مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھکانے کے لیے چلا گیا۔ شیطان نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ تم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے فخر والی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اس طرح شیطان
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی مایوس ہو کر اب حضرت اسماعیل کے پاس گیا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم کو کہتا ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ تم اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ شیطان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور شیطان کو لعنت بھیجتے ہوئے اس کو مارا۔ جب آج ہم حج عمرہ کے درمیان شیطان کو پتھر مارتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم وہی سنت پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس سنت کو زندہ رکھا اور قیامت تک زندہ رکھے گا۔ اس طرح شیطان نے سب پر وار کیا لیکن وہ سب کی طرف سے نامراد ہو کر لوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ آج میں تم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں تاکہ وہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہوں، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ پر قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی بات سن کر بیٹا بولا، ابا جان، اس سے فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں میرے والد قربان کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہیں اور میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، آپ سے مجھ کو قربان کرتے ہوئے برداشت نہیں ہوگا۔ ابا جان، میرے ہاتھوں میں اور ٹانگوں کو رسی سے باندھ دیں اور اللہ کی رضا کے لیے مجھے قربان کریں۔ حضرت اسماعیل کی بات سن کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے کی گردن کے پاس کیا تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے رب، اگر تم مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا ہو تو میں سب کو آپ کی راہ میں ایک ایک کر کے قربان کرتا۔ اے میرے رب، مجھے سب سے زیادہ پیار تم سے ہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں سے ایک دمبا لے جا کر اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چل رہی، اس چھری کو اللہ کی طرف سے کاٹنے کا حکم نہیں۔ اسی طرح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کسی جانور کو لے جا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں اور جب دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پر لٹایا جاتا ہے تو چھری اللہ کے حکم سے چل پڑتی ہے جو دمبے کی گردن کو کاٹ دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبے کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خون کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ، آپ نے مجھے سب سے پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کی پٹی کو ہٹاتے ہیں تو حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کی جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل اپنے والد گرامی کے پاس صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اس طرح اس قربانی کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت زندہ رکھا جائے گا۔ تیری اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمان ہر سال جانور قربان کریں گے۔ اس دن کو پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وحی کے طور پر ہوتا ہے، لہذا آج کے دور میں کوئی ایسا خواب دیکھے تو اس کو جائز نہیں کہ وہ اپنا کوئی بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے ہمیں دور رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اور آخر میں ایک پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔